جنگ احد کے بعد جو سب سے بڑی جنگ ہوئی وہ جنگ خندق ہے۔ یہ جنگ 5 ہجری میں ہوئی۔ اس جنگ کے اسباب یہ تھے کہ جنگ احد میں چونکہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور قریش مکہ کو کامیابی ملی تھی، جس کی وجہ سے قریش مکہ نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب ہمیں مسلمانوں کو ختم کرنا ہے اور ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنی ہے، تاکہ یہ لوگ آگے نہ بڑھ سکیں اور ان کی ایک ریاست قائم نہ ہو پائے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جنگ احد کے بعد مدینہ کے جو قبیلہ یہودی قبیلہ تھا بنو نذیر، انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور انہوں نے مدینہ کو چھوڑ کے خیبر میں جا کے پناہ لی۔ انہوں نے قریش مکہ کو بھڑکانا شروع کیا کہ تم کو مسلمانوں سے بدلہ لینی تھی، جس کی وجہ سے 3 قبیلے بنی غطفان، بنی اسد اور قریش مکہ آپس میں مل گئے، اور جس کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ خندق کو بھی جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی اتحادیوں کی جماعت۔ اس جنگ میں 10,000 جنگجو شامل تھے، جو اس وقت کا سب سے بڑا فوج تھا۔ جب اس جنگ کی خبر مسلمانوں کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنی چاہیے۔ سلمان فارسی انہیں ایک تجویز دی کہ ہمیں اس کے ارد گرد، مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھودنی چاہیے، چونکہ وہ فارس کے تھے جو آج ایران، جس کو آج ایران کہا جاتا ہے۔ اس وقت ایران میں اس طریقے کی چیزیں میسر تھیں، لیکن یہ مدینہ کے اندر اور عرب کے اندر جو جنگی جو تجویز تھی یہ نایاب تھی۔ قریش مکہ مدینہ آئے، جب انہیں مسلمانوں کی حکمت عملی کا پتہ چلا تو ان لوگوں نے وہیں پہ مدینہ کا محاصرہ کر دیا۔ 10,000 جنگجو تھے، انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کر دیا۔ یہ محاصرہ لگ بھگ 1 مہینے تک چلا۔ انہوں نے بیچ میں منصوبہ بنایا کہ مدینہ کے ایک یہودی قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ تم مسلمانوں سے اپنا معاہدہ توڑ دو۔ بنو قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو کنسٹیٹیوشن آف مدینہ، میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدہ میں یہ چیزیں تھیں کہ ہم لوگ آپس میں مل کے رہیں گے اور ہمارے اندر امن و امان رہے گا۔ اگر کوئی انسان باہر سے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کر کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ دوسرا معاہدہ یہ تھا کہ یہودی اپنے مذہب پہ عمل کریں گے اور مسلمان اپنے مذہب پہ عمل کریں گے، لیکن بنو قریظہ نے اس معاہدہ کو توڑ دیا اور سازشیں کرنا شروع کر دی کہ ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ نعیم بن مسعود جو ایک جلیل القدر صحابی تھے، جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، پہلے مشرک تھے، انہوں نے ایک زبردست حکمت عملی تیار کی اور بنو قریظہ میں غلط فہمیاں پیدا کر دی کہ تم لوگ قریش مکہ تم کو جنگ کے بعد تنہا چھوڑ دیں گے، جس کی وجہ سے بنو قریظہ میں ایک شدید اور شبہات پیدا ہو گیا، اور یہی چیزیں انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ بھی کی کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں زبردست مدد کی۔ مسلمانوں کے اندر خوراک کی کمی ہونے لگی تھی اور بہت ساری چیزوں کی کمی ہونے لگی تھی۔ ایک رات زبردست آندھی آئی، جس آندھی نے قریش مکہ کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور ان کے سامانوں کو بکھیر دیا، جس کی وجہ سے ان کی فوج پسپا ہو گئے اور ان کا صبر جواب دے گیا۔ 1 مہینے کے محاصرہ کے بعد انہوں نے محاصرہ اٹھا لیا اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اس جنگ کے بعد قریش مکہ کو محسوس ہو گیا کہ ہم اس طریقے سے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے اور سیدھے طریقے سے ہم ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے۔ اس جنگ کے بعد مسلمان اور آگے بڑھنے لگے اور ان کی طاقت اور زیادہ مضبوط ہونے لگی۔ بنو قریظہ نے چونکہ غداری کی تھی تو اس جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ دی اور ان کے قلعے کو محاصرہ کر لیا گیا، اور ان کے مردوں کو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو قاضی بنایا گیا کہ آپ فیصلہ کیجیے۔ تورات کی تعلیمات کے مطابق ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔